الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ مقبول احمد ہے۔ ریئل لائف ود قرآن یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم غنہ کے مراتب سیکھیں گے، یا یہ کہہ لیں کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم غنہ کے درجات سیکھیں گے۔ اگر آپ کو میں آسان لفظوں میں سمجھاؤں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہم نے کہاں پر لمبا غنہ کرنا ہے اور کہاں پر ہم نے چھوٹا غنہ کرنا ہے۔ تو غنہ کی مقدار کے مختلف ہونے کی جو وجوہات ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے۔ اس ویڈیو کو آپ نے شروع سے لے کر آخر تک دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنے کو ملے گا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں غنہ کے پہلے درجے کی۔ تو غنہ کا جو پہلا درجہ ہے یا غنہ کا جو پہلا مرتبہ ہے وہ یہ ہے مشدد، جس طرح کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں مشدد۔ تو مشدد اس حرف کو کہا جاتا ہے جس حرف پر شد ہو۔ اگر آپ کو مشدد یا تشدید کے بارے میں نہیں پتا، شد کس کو کہتے ہیں یا کس حرف کو مشدد کہتے ہیں، تو اس پر میں ویڈیو بنا چکا ہوں۔ اس ویڈیو کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جا کر آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو مشدد اس حرف کو کہا جاتا ہے جس حرف پر شد ہو، اور شد یہ چھوٹا سا جو ڈبلیو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو شد کہا جاتا ہے۔ تو جب نون اور میم مشدد ہوں تو پھر ان میں غنہ ہوگا، اور یہ جو غنہ ہوگا وہ غنہ سب سے لمبا غنہ ہوگا۔ اس غنہ کی مقدار سب سے زیادہ ہوگی۔ اگر آپ کو غنہ کے بارے میں نہیں پتا، غنہ کسے کہتے ہیں، غنہ کی مقدار کیا ہے، غنہ کی کتنے اقسام ہے، غنہ کا لغوی معنی کیا ہے، غنہ کا اصطلاحی معنی کیا ہے، تو اس پر میں ویڈیو بنا چکا ہوں۔ آپ پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو اس ویڈیو کے بارے میں بھی بتانے والا ہوں۔ تو اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی تو اس ویڈیو کو دیکھنے میں آپ کو مدد ملے گی۔ تو غنہ کی ویڈیو اگر آپ پہلے دیکھ لیں تو وہ آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ تو یہاں پر نون اور میم جب مشدد ہو، یعنی کہ جب نون اور میم پر شد آ جائے، تو وہاں پر ہم نے جو غنہ کرنا ہے وہ غنہ سب سے لمبا غنہ ہوگا، اس غنہ کی مقدار سب سے زیادہ ہوگی، اور یہ جو غنہ ہوگا یہ غنہ اکمل ہوگا، جو کہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے۔ تو اب میں آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں کہ ہم نے یہاں پر جو غنہ کرنا ہے اس کی مقدار کتنی ہوگی اور ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ تو یہ دیکھیں، سب سے پہلے یہ آ گیا انما، یہ دیکھیں یہ آ گیا انما، تو ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے، انما انما انما۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر جو غنہ ہوگا اس غنہ کی مقدار سب سے زیادہ ہوگی، یہ سب سے لمبا غنہ ہوگا۔ یہ نون مشدد کی مثال ہوگی۔ اب آتے ہیں میم مشدد کی طرف۔ یہ دیکھیں یہاں پر میم کے اوپر شد آ گئی تو یہ نہیں مشدد ہے، تو یہاں پر جو غنہ ہوگا یہ بھی سب سے لمبا غنہ ہوگا۔ اس کو کیسے پڑھنا ہے، عما عما عما۔ تو یہ غنہ کی مقدار جو ہے یہ سب سے زیادہ ہے۔ تو نون اور میم مشدد جب ہوں گے تو ان میں جو غنہ ہوگا وہ غنہ مقدار کے اعتبار سے سب سے لمبا غنہ ہوگا۔ اب بڑھتے ہیں دوسرے غنہ کی طرف۔ تو یہ دیکھیں جس طرح کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، دوسرا غنہ آ گیا ادغام۔ تو ادغام چاہے یہ ادغام شفوی ہو چاہے یہ ادغام یرملون ہو، تو ادغام اس میں جو غنہ ہوگا یہ غنہ کا دوسرا درجہ ہے، یہ بھی لمبا غنہ ہوگا، یہ غنہ بھی اکمل ہوگا، جس طرح کہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو یہ بھی اکمل ہے اور یہ بھی اکمل ہے، مگر ان دونوں میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر اس میں جو غنہ ہوگا وہ مقدار کے اعتبار سے لمبا غنہ ہوگا، اور یہ جو غنہ ہوگا اس کی مقدار اس کی بنسبت تھوڑی سی کم ہوگی۔ تو آگے جا کر میں آپ کو مثالوں سے سمجھاؤں گا انشاءاللہ العزیز، آپ کو یقیناً یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ تو جب ہم ان میں فرق کریں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو ادغام چاہے یہ ادغام یرملون ہو چاہے یہ ادغام شفوی ہو، تو ادغام شفوی پر تو میں نے ابھی تک ویڈیو نہیں بنائی، مگر میم پر میں ویڈیو بنا چکا ہوں کہ میم متحرک ہو تو ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے، میم ساکن ہو تو اس کو کیسے پڑھنا ہے، میم مشدد ہو تو اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ تو میم پر ہم نے غنہ جو کرنا ہے، کہاں پر کرنا ہے کہاں پر نہیں کرنا ہے، اس پر میں ویڈیو بنا چکا ہوں۔ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھنا چاہیں تو اس ویڈیو کا لنک بھی آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر میم کے بعد میم آ گیا، تو یہاں پر جو ادغام ہو رہا ہے یہ کیا ہے، یہ ادغام شفوی ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے، ادغام شفوی۔ تو یہاں پر جو غنہ ہوگا اس کی مقدار جو ہوگی وہ اس غنہ سے کم ہوگی جو کہ مشدد میں ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے، علیکم مرسلون علیکم مرسلون۔ آگے آ گیا ادغام یرملون۔
تو इदगाम यार मलून पर मैंने वीडियो बनाई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इदगाम यार मलून में क्या है? इदगाम यार मलून में ये है कि नून साकिन या तनवीर के बाद हरूफ यार मलून में से यूमिनु चार रूप या वाव मीम नून, इन चारों हरफों में से कोई हरफ आ जाए तो वहां पर इदगाम के साथ गुन्ना भी होगा। तो ये इदगाम यार मलून वाला गुन्ना है। तो यहाँ पर जो हमने गुन्ना करना है ये क्या होगा, ये भी मिकदार के एतबार से लंबा गुन्ना होगा, ये भी अकबल गुन्ना होगा। मगर याद रखें कि ये मीम मुशद्दद या नून मुशद्दद की बनिस्बत जो इदगाम में गुन्ना होगा वो मिकदार के एतबार से कम होगा। तो इसको हमने कैसे पढ़ना है? मैं यक़ूलु, ये देखें इसको कैसे पढ़ेंगे? मैं यक़ूलु, मैं यक़ूलु, मैं यक़ूलु। अब इन दोनों को मैं इकट्ठा पढ़ता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये देखें इसमें जो गुन्ना होगा, ये देखें नून या मीम मुशद्दद में, तो इसकी मिकदार को जरा मुलाहिजा फरमाएं। जैसे इन्नमा, 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 ये लंबा गुन्ना हो गया। और अगर इदगाम की बात करें तो यहाँ पर कैसे गुन्ना होगा? अलैकुम मुरसलून, अलैकुम मुरसलून, अलैकुम मुरसलून। तो ये देखिए ये मिकदार के एतबार से नून मुशद्दद की बनिस्बत कम है। तो यहाँ पर जो मीम में गुन्ना होगा अलैकुम मुरसलून, और यहाँ पर जो गुन्ना होगा अम्मा, 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 ये देखिए मिकदार ज्यादा होगी अम्मा। और यहाँ पर अलैकुम मुरसलून, अलैकुम मुरसलून। तो यकीनन आपको समझ में ये बात आ रही होगी कि यहाँ पर जो गुन्ना होगा यानी कि इसमें जो गुन्ना होगा वो कम होगा, और इसमें जो गुन्ना होगा मीम मुशद्दद में वो गुन्ना लंबा होगा, वो मिकदार में ज्यादा होगा। और अगर नून की बात करें तो इन्नमा, 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 ये देखिए मिकदार ज्यादा है। और यहाँ पर अगर पढ़ेंगे मैं यक़ूलु, मैं यक़ूलु, इसकी मिकदार उससे कम है। तो ये मिसालें देकर और बार बार आपको पढ़कर मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो और आप इनमें जो फर्क है वो वाज़ेह तौर पर फर्क कर सके और आपको समझ में आए, और आप इसी के मुताबिक जिस तरह के इनको पढ़ना चाहिए उसी तरह ही इनको पढ़े। तो ये आपको पता चल गया होगा कि मुशद्दद में जो गुन्ना होता है वो अकमल होता है, और जो इदगाम में गुन्ना होता है वो भी अकमल ही होता है, मगर इसकी मिकदार मुशद्दद से कम होती है। तो अब बढ़ते हैं गुन्ने की तीसरी किस्म की तरफ। तो यहाँ पर जो गुन्ना होगा वो मिकदार के एतबार से इन दोनों से कम होगा। तो ये तीसरी जो किस्म आ जाती है वो आ जाती है इख्फा वाली। तो जो इख्फा में गुन्ना होगा वो नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद और इदगाम की बनिस्बत कम होगा। तो इख्फा चाहे ये इख्फा हकीकी हो, चाहे ये इख्फा शफवी हो, चाहे ये कलाम हो, तो ये जो तीनों किस्में हैं ये कामिला में आ जाती है। तो इसमें जो गुन्ना होगा वो मिकदार के एतबार से थोड़ा सा कम होगा। तो ये देखें इख्फा हकीकी, इस तरह के ये देखें नून साकिन के बाद फा आ गया, तो नून साकिन के बाद फा जो कि हुरूफ इख्फा में से है, तो यहाँ पर इख्फा हो रहा है। अगर आपको इख्फा के बारे में नहीं पता तो इख्फा पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप इस वीडियो को भी देखना चाहें तो इस वीडियो का लिंक भी आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अल्लाह के फजल करम से मैं इदगाम पर भी वीडियो बना चुका हूँ, मुशद्दद पर भी वीडियो बना चुका हूँ, और इख्फा पर भी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप इख्फा वाली वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं ताकि आपको यहाँ पर समझने में आसानी हो। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप उस वीडियो को भी देख लें ताकि आप समझ जाए। तो यहाँ पर फुसूकुम नून साकिन के बाद फा आ गया जो कि हुरूफ इख्फा में से है। तो यहाँ पर जो गुन्ना होगा ये भी गुन्ना क्या होगा, ये कसदन होगा और इसकी मिकदार एक अलिफ के बराबर है। तो ये जो गुन्ना है ये गुन्ना कौन सा है? ये गुन्ना ज़मानी है, ये गुन्ना फरी है। तो मैंने आपको गुन्ना की वीडियो में ये तमाम चीजें बताई थी। अगर आपने गुन्ने वाली वीडियो देखी होगी तो यकीनन आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा। तो मैं उसका टच भी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा देता जाऊं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि गुन्ना यहाँ पर जो गुन्ना है ये गुन्ना कौन सा है? ये गुन्ना ज़मानी है, यानी कि इसकी मिकदार एक अलिफ के बराबर है और ये कसदन लंबा किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमने इसको कैसे पढ़ना है? अनफुसुकुम, 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 नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा में से आ गया फा। तो यहाँ पर गुन्ना होगा और ये मिकदार के एतबार से इन दोनों से कम होगा, यानी कि मुशद्दद और इदगाम इन दोनों सूरतों में से यहाँ पर जो गुन्ना होगा वो मिकदार के एतबार से कम होगा, इसकी मिकदार इनसे कम होगी। तो अनफुसुकुम भी आ गया, आगे आ गया ये वाला मीम साकिन के बाद बा आ गया। तो यहाँ पर क्या है? ये इख्फा शफवी है। तो इख्फा शफवी क्या है? जब भी मीम साकिन के बाद बा आ जाए तो इख्फा में क्या होता है? हमने आवाज को नाक में छुपाना होता है। तो यहाँ पर मीम साकिन के बाद बा आ गया तो यहाँ पर इख्फा होगा, आवाज को नाक में छुपाया जाएगा। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? अलैकुम बिवकील, अलैकुम बिवकील। ये देखिए ये कसर हो रहा है और एक अलिफ के बराबर हो रहा है।
مگر یہ مشدد اور ادغام کی بنسبت کم ہو رہا ہے. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ علیکم بوکیل، علیکم بوکیل. اب آگے آ جائے، یہاں پر یہ دیکھیں نون ساکن کے بعد با آ گیا، تو جہاں پر بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو وہاں پر انقلاب ہوتا ہے. تو انقلاب کا قاعدہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، اگر آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھنی ہو تو اس ویڈیو کا لنک بھی آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا. تو انقلاب کیا ہے؟ جہاں پر بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو ہم نے نون ساکن یا تنوین کو میم سے بدل کر وہاں پر کیا کرنا ہوتا ہے؟ وہاں پر بھی اخفا ہی کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ آواز کو ناک میں لے جانا ہوتا ہے اور تھوڑا سا لمبا کرنا ہوتا ہے. کتنا؟ ایک عرب کی مقدار. اور یہ گننا، یہ گننے کی کون سی قسم ہے؟ یہ گننا زمانی ہے، جس کو ہم گننا فری بھی کہتے ہیں. تو یہاں پر گننا ہوگا، ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ میم با قولی ہے. یہ دیکھیں اس کو کیسے پڑھیں گے؟ میم با قولی ہے، میم با قولی ہے، میم با قولی ہے. تو یہ بھی مقدار کے اعتبار سے کیا ہے؟ یہ لمبا گننا ہے، مگر اتنا لمبا نہیں جتنا نون مشدد اور میم مشدد ہوتا ہے یہ لگام میں ہوتا ہے. تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. پہلا درجہ آ گیا اکمل، دوسرا درجہ آ گیا یہ بھی اکمل مگر یہ مشدد سے کم ہے، اور تیسرا جو درجہ ہے وہ ہے کاملہ. تو یہ تینوں کی تینوں جو اقسام ہیں، یہ کون سی قسم ہے گننے کی؟ یہ گننا زمانی کی قسم ہے، جس کو ہم گننا فری بھی کہتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے گننا فری میں یا گننا زمانی میں؟ ہم نے گننا جو کرنا ہوتا ہے وہ آواز کو ناک میں قصدن لے جا کر لمبا کرنا ہوتا ہے. تو یہاں تک آپ کو پتہ چل گیا کہ ہم نے مشدد میں بھی گننا کرنا ہے، ادغام میں بھی ہم نے گننا کرنا ہے، اور اخفاء میں بھی ہم نے گننا کرنا ہے. تو یہ گننے کے تینوں درجے میں نے آپ کو بتا دیے. پہلا درجہ مشدد والا، دوسرا ادغام والا، اور تیسرا اخفاء والا. تو ان تینوں میں جو گننا ہوگا وہ گننا کون سا ہو گیا؟ وہ گننا زمانی ہو گیا، یا یہ کہہ لے کہ یہ گننا فری ہو گیا. اب آگے بڑھتے ہیں اظہار کی طرف. تو اظہار میں کیا ہوگا؟ یہ گننا کون سا ہے؟ یہ گننا اصلی ہے. یہ گننا کون سا ہے؟ یہ گننا اصلی ہے، جس کو گننا آنی اور گننا ذاتی بھی کہتے ہیں. تو اس میں گننے کی جو مقدار ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے. تو اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ نون ساکن کے بعد آگے حمزہ آ گیا حروف اظہار میں سے. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار پر بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں، اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی تو یقیناً آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہاں پر نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا جو کہ حروف حلقی میں سے ہے. تو اظہار کا قاعدہ یہ ہے کہ جہاں پر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ رہا ہے تو وہاں پر اظہار ہوتا ہے. اور اظہار میں کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر غنہ نہیں ہوتا، یعنی کہ آواز کو ناک میں قصدن لے جا کر لمبا نہیں کیا جاتا. تو یہاں پر ہم نے غنہ جو کرنا ہے وہ آواز کو ناک میں لے جا کر قصدن لمبا نہیں کرنا. یہاں پر غنہ تو ہوگا مگر یہ غنے کی مقدار بہت ہی کم ہوگی. تو اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ من آمنا. کیسے پڑھنا ہے؟ من آمنا، من آمنا. آواز ناک میں تھوڑی سی گئی. من آمنا، من آمنا. غنہ ہو رہا ہے مگر قصدن نہیں ہو رہا. من آمنا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ مقدار میں بہت ہی کم ہے. اب جو دوسری مثال دیکھ لیں، یہ آ گئی انعمتا. تو یہاں پر میم کے بعد تا رہا ہے، تو جہاں پر بھی میم ساکن کے بعد میم یا با کے علاوہ کوئی حرف آ رہا ہے تو وہاں پر جو اظہار ہوگا وہ اظہار شفوی ہوگا. تو یہاں پر جو اظہار ہو رہا ہے وہ اظہار شفوی ہے. تو یہاں پر ہم نے جو غنہ کرنا ہے اس کی مقدار کم ہے، کیونکہ یہ غنہ کیا ہے؟ یہ غنہ آنی ہے یا غنہ ذاتی ہے یا غنہ اصلی ہے، جو کہ نون اور میم کی ذات میں پایا جاتا ہے. تو یہاں پر غنے کی مقدار جو ہوگی وہ سب سے کم ہوگی. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ انعمتا، انعمتا. امتا ایسے نہیں پڑھنا، امتا یعنی کہ قصدن آواز کو لمبا نہیں کرنا، کیونکہ قصدن جو آواز کو لمبا کیا جاتا ہے وہ غنہ زمانی میں ہوتا ہے. تو یہ غنہ آنی ہے تو میم ساکن کے بعد، کیونکہ میم اور با کے علاوہ حرف آ رہا ہے جو کہ تا ہے. تو یہاں پر جو غنہ ہوگا وہ غنہ مقدار کے اعتبار سے کم ہوگا. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ انعمتا، انعمتا. تو اب پہلا درجہ یہ والا آ گیا، دوسرا یہ والا آ گیا، تیسرا یہ والا آ گیا کاملہ، اور چوتھا یہ ناقصہ والا آ گیا. اب یہ پانچواں غنہ آ گیا انقد. تو انقد جو ہے اس کو انقد بھی بولتے ہیں، انقص بھی کہتے ہیں. تو دونوں طرح کے الفاظ ملتے ہیں، چاہے آپ انقد کہہ رہے ہیں یا انقص کہہ رہے ہیں. تو یہ غنے کی مقدار ہے، یہ سب سے کم ہے. یہاں پر جو غنہ ہوگا وہ سب سے کم غنہ ہوگا. اور یہ کہاں پر ہوتا ہے؟ جب بھی نون اور میم متحرک ہو. جب بھی نون اور میم متحرک ہو، یعنی کہ جب بھی نون اور میم پر حرکت آ جائے. تو جب بھی نون اور میم متحرک ہوں گے تو ان میں جو غنہ ہوگا وہ مقدار کے اعتبار سے سب سے کم غنہ ہوگا. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ نستعین، نستعین. اور یہ میری مثال آ گئی میم والی، مالکی، مالکی، مالکی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ غنہ کے مراتب تھے جو میں نے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائے. میرے پاس ایک اور نقشہ ہے، اگر آپ اس نقشے کے ذریعے بھی سیکھنا چاہیں تو آپ سیکھ سکتے ہیں. یہ جس طرح کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، پہلا مشدد جب نون اور میم مشدد ہو جیسے انما یا عم، اور دوسرا یہ ادغام والا آ گیا جب نون اور میم ادغام ہو جیسے علیکم مرسل یا میں یقول. اور تیسرا یہ والا اخفاء والا آ گیا، نون اور میم میں اخفاء ہو رہا ہو جیسے انفسکم یا علیکم بوکیل. اور اس میں اقلاب بھی ہے، تو اقلاب کی مثال یہاں پر میں نے نہیں دی. تو اقلاب میں اسی میں شامل ہے. یہ تیسرا درجہ آ جاتا ہے، تیسرا مرتبہ آ جاتا ہے. اور یہ
चौथा दर्जा आ गया इजहार वाला, जब नून और मीम में इजहार हो रहा हो, जैसे मन आमना या अनअमता। और ये आखिरी आ गया मुतहर्रिक वाला, जब नून और मीम मुतहर्रिक हो, जैसे नस्ताइन और मालिकी। आप इस नक्शे के जरिए भी गुन्ने के दर्जात को याद रख सकते हैं। और ये जो दूसरा नक्शा आपको नजर आ रहा है, आप इस नक्शे के जरिए गुन्ने के दर्जात या गुन्ने के मरतबे को, या कहाँ पर हमने लंबा गुन्ना करना है और कहाँ पर छोटा गुन्ना करना है, इसको याद रख सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी जिसमें हमने गुन्ने के बारे में सीखा, कहाँ पर हमने लंबा गुन्ना करना है, कहाँ पर हमने छोटा गुन्ना करना है। तो इस वीडियो में मैंने आपको तफसील के साथ समझाया। यकीनन ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो के जरिए कुछ ना कुछ तो जरूर सीखा होगा। अगर आपने इस वीडियो के जरिए कुछ ना कुछ सीखा है और आप इसी तरह सीखना चाहते हैं तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो फिर इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आप इसी तरह सीखना चाहते हैं तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और सदका जारिया समझकर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और इस चैनल को भी शेयर करें। आखिर में इस दुआ के साथ आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह पाक हम सबको सही तरीके से कुरान मजीद फुरकान हमीद की तलावत करने, इसका अदब एहतराम करने और इसके अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।